Now I request the Honorable Lieutenant General Retired Nasir Khan Janjua, former National Security Advisor, to present his views on national security strategy and the broader geopolitical context. Sir, thank you very much, please. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Minister Musaddiq Malik Sahab, اللہ کے پاکستان کے ایئر فورس کے مجاہد فارمر ایئر چیف ظفر جسپال صاحب، میم آمنہ، پریزیڈنٹ کوپیئر، ایمبیسڈر خالد صاحب، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ معرکہ حق کی فتح جو رب تعالیٰ نے ہمیں 1 سال پہلے نصیب کی تھی، آپ سب کے ہمراہ مل کر تو اس کو منا رہا ہوں۔ دل میں بہت اطمینان ہے، بہت خوشی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ سب کے ہمراہ مبارکباد دینا چاہوں گا پاکستان کی پاک عوام کو اس فتح کی، پاکستان کی لیڈرشپ کو اس فتح کی مبارکباد دینا چاہوں گا، پاک افواج کو مبارکباد دینا چاہوں گا۔ رب تعالیٰ نے ہمیں بے پناہ رحمتوں سے نواز دیا ہے۔ معرکہ حق کے متعلق میں یہ کہوں گا کہ جس طریقے سے پہلگام کو وجہ بنایا گیا، یہ وہی پرانی وجہ تھی جس وجہ کو استعمال کرتے کرتے، اور جب دنیا نے وار آن ٹیرر انیشیٹ کی تو انڈیا نے وار آن ٹیرر اور دہشت گردی کے نیریٹو کو اس طریقے سے استعمال کیا کہ آزاد کشمیر کی جو آزادی کی تحریک تھی اس کو دنیا کے سامنے دہشت گردی قرار دیا اور اس تحریک کا کردار ہی تبدیل کر دیا۔ تو یہ اسی سوچ کے ساتھ دہشت گردی کے ایسے واقعات، پہلگام بھی ان میں سے ایک تھا۔ مقصد پاکستان کو نیچا دکھانا تھا، لیکن جب 6-7 مئی آیا، اس کے بعد 10 مئی آیا، رب تعالیٰ نے جس طریقے سے پاکستان کو سرخرو کیا، با کمال، با جمال، با وقار، میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ عطا کر دیا۔ انہوں نے کہا تھا ہم پاکستان کو دھول چٹائیں گے، رب تعالیٰ نے ہمیں وہ بحیثیت قوم وہ جذبہ عطا کر دیا جو بدر کا تھا۔ نہ صرف بدر کی فتح عطا کی، بلکہ ایک بار پھر تاریخ میں ثبت کر دیا کہ بدر ہو سکتا ہے، تم اگر کم بھی ہو تو تم زیادہ پہ حاوی ہو سکتے ہو۔ کس طریقے سے پھر رب تعالیٰ نے خندق کو دہرایا
اور ان کی ہوا اکھڑی اور کس طریقے سے آپ کے شاہین جب ان پہ جھپٹے تو کیسے ابابیلوں سے رب تعالیٰ نے ہاتھی مروائے. یہ ہے پاکستان، یہ ہے پاکستان کی آرمڈ فورسز. میں فاتح پاکستان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو کسی سے کم مت سمجھو. آپ دیکھیے کہ کیسے جو یو ایس اور ویسٹ کے کندھوں پہ بیٹھ کر ایسی لہروں پہ لہر رہا تھا جہاں غرور اور تکبر اس کا واضح تھا. آپ دیکھیے کہ ہم نے اتنے بڑے دشمن کو شکست دی. پاکستان نے جو اسٹریٹجک ڈیٹرنس انہوں نے ایروڈ کی تھی، پاکستان نے اس کو ری اسٹیبلش کیا. جو لمیٹڈ وار کا کانسیپٹ انہوں نے بنایا تھا کہ نیوکلیر کے ہوتے ہوئے بھی لمیٹڈ وار ہو سکتی ہے، یہ شکست دے کے ہم نے ان کو ثابت کر دیا کہ اگر لمیٹڈ وار بھی کرو گے تو اسی انجام کو دیکھو گے. پھر انہوں نے اس کو جو نیو نارمل بنانے کی کوشش کی، ہم نے ان کو یہ بھی بتا دیا ایسے مت کرنا، یہ قابل قبول نہیں، یہ نیو نارمل نہیں ہو سکتا. پھر آپ دیکھیے کہ جو اکھنڈ بھارت کی سوچ کہ پاکستان ایک واحد راستے کا بیریئر ہے، جب ہم اس کو گرا دیں گے تو ارد گرد کے چھوٹے چھوٹے ممالک تو اتنے کمزور ہیں، اتنے تابع ہیں کہ وہ ہم میں شامل ہو جائیں گے اور اکھنڈ بھارت بن جائے گا. ہم نے ان کو ایسا توڑا کہ جو ارد گرد کے ممالک جو ان کی وجہ سے کمزور تھے وہ بھی طاقتور ہو گئے. میں پاکستان، فاتح پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں. اپنے آپ کو ریسیونگ اینڈ پہ اکثر آپ فیل کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ آپ نے چائنا کے لیے کیا کر دیا. انڈیا جو کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا بنا تھا، جس نے اپنا رائز دیکھا، اپنا عروج دیکھا چائنا کے مقابلے میں، چائنا کے زوال میں، ہم نے فیوچر کا چائنا کا اینیمی، ہم نے ان کو شکست دے دی. کیا چائنا یہ سوچ سکتا تھا جس طریقے سے انڈو پیسفک اسٹریٹجی یو ایس اور ویسٹ نے بنائی کہ ڈائریکٹ کانفرنٹیشن کے ساتھ چائنا انڈو پیسفک اسٹریٹجی کو ڈیفیٹ کر سکتا تھا؟ ہم نے ڈیفیٹ کیا انڈو پیسفک اسٹریٹجی کو. ہم نے چائنا کے لیے انڈین اوشن پھر سے سیکنڈ لائف لائن کے طور پہ مہیا کر دیا. لیکن خاص طور پہ جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں، میں ان کو ایڈریس کر کے کہوں گا کہ میرا بیٹا یہاں بات رکتی نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ جو پالیسی کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا یا چائنا کے کمپٹیشن میں یو ایس اور ویسٹ کا انڈیا ڈارلنگ بنا، اور یہ وقتی جو فائدہ اس نے اٹھایا، اگر یہی جاری رکھتا ہے تو آپ دیکھیے کہ جو یو ایس نیچے جائے گا تو چائنا بھی رائز کرے گا، جو یو ایس نیچے جائے گا تو
انڈیا بھی نیچے جائے گا تو پاکستان بھی اوپر آئے گا. اور جو انڈیا نے پالیسی اختیار کی ہے, پہلے تو صرف پاکستان ہی اس کا دشمن تھا, ایک ہی ڈائریکشن تھی, اب اس نے ٹو فرنٹ اینیموسٹی اس نے اکٹھی کر لی ہے. یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ اور اندر سے جس طریقے سے انڈیا زخم ہو رہا ہے ہندوتوا کے کانسیپٹ کو استعمال کر کے, جس طریقے سے وہ مسلمانوں کو ان کی تذلیل کر رہے ہیں, تو انڈیا اندرونی طور پہ بھی اور بیرونی طور پہ بھی کمزور ہوگا. یہ آپ کا اس وقت ٹائم آئے گا جب آپ نے کشمیر کا مسئلہ بھی ان کے ساتھ زور بازو سے حل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی, اور پھر پانی کا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا. میں آپ کو یہ بھی بریفلی بتانا چاہوں گا کہ آپ کس راستے کے مسافر ہیں. ہم ایک کٹن راستے کے مسافر ہیں. ہم پہ بہت مشکلیں آئی ہیں جس میں ہمارا کوئی قصور نہیں تھا. USSR کا افغانستان میں آ جانا یا 9/11 کا ہونا, اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں تھا, لیکن یہ ہم پہ یہ آفتیں پڑیں اور جس طریقے سے ہم نے ان کے ساتھ ڈیل کیا اس پہ بھی بہت تنقید ہوئی. تو میں اس وقت آپ کو ایک اور میسج دینا چاہتا ہوں, میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس سفر میں اگر اس وقت کا USSR اگر وارم واٹرز میں نہ بھی جاتا اور اپنے آپ کو افغانستان میں کنسولیڈیٹ کر لیتا, تو اگر ایک طرف اس وقت کا USSR اور اس کا پہلا اسٹریٹجک الائی انڈیا دوسری طرف ہوتا, تو ہماری نیشنل سیکیورٹی کیا ہوتی؟ وہ وقت کو یاد کریں, اور ابھی دیکھیے کہ ایران اور عراق کا انہوں نے کیا حال کیا. رب تعالیٰ نے ہمیں نیوکلیئر بھی بنایا, اور نیوکلیئر بھی اس وقت بنایا 9/11 سے پہلے, ورنہ یہ ہمیں کھا جاتے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب 9/11 ہوا تو اگر US, یورپ اور نیٹو افغانستان میں کنسولیڈیٹ ہو جاتا اور اس کا اسٹریٹجک الائی انڈیا دوسری طرف پہ ہوتا, تو پھر ہمارا کیا نیشنل سیکیورٹی اور فیوچر ہوتا. بات یہاں پہ نہیں رکی. اس صدی کے آغاز سے مسلمانوں کے خلاف جیسے آفت ڈھائی جا رہی ہے, وار آن ٹیرر, ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن, عرب سپرنگ, انہوں نے ہماری ساری مسلمان دنیا تباہ کر دی ہے. آپ دیکھیے کہ صدی کے آغاز سے جتنی افواج ہیں ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں. امریکہ خود, نیٹو افغانستان سے شکست کھا کے جا چکے ہیں. کوئی فوج اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی, لیکن پاک عوام اور پاک افواج آج بھی اپنے قدموں پہ مضبوط اور مربوط کھڑے ہیں. تو آپ کس راستے کے مسافر ہیں؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو رب کے دین کا یہ حال ہوا ہے, جو توڑ پھوڑ دیے گئے ہیں ہمارے ممالک, جو نامی اور گرامی ہمارے لیڈرز مار دیے گئے ہیں, کیا یہ دنیا ایسے ہی بے حالی میں رہے گی؟ کیا رب اپنے دین کو اسی طریقے سے ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہوا دیکھ لے گا؟ اس مسلم ورلڈ کو کون سنبھالے گا؟ کس کو رب تعالیٰ نے عطا کیا ہے وہ زور بازو؟ آپ دیکھیے کہ آپ پہ کیا ذمہ داری ہے. تو ہم مارکہ حق کو منا تو رہے ہیں, دراصل یہ بڑے سفر کے لیے رب تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا کی ہے. اس کو کوئی چھوٹی چیز نہ سمجھیں اور نہ ہی اپنے آپ کو
چھوٹا سمجھیں. ہم زیر الزام تھے کہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں اور ڈو مور. آپ دیکھیے کہ یہ وہی پاکستان ہے جو اس صدی سے لڑ رہا ہے, اور اب یہ وہی پاکستان ہے جو نہ صرف مسلم دنیا کو سنبھال رہا ہے بلکہ جو اس پہ آفت آ رہی ہے اس کا بھی سدباب کر رہا ہے. تو یہ بنیان مرصوص سیسا پلائی ہوئی دیوار جو ہے یہ دراصل ہماری نیشنل اسٹریٹجی ہونی چاہیے. ہم سب نے متحد ہونا ہے, اور جس طریقے سے ہم نے ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے ہیں, ہمیں آپس میں اتحاد یکجہتی چاہیے تاکہ ہم اس سفر پہ پورا اتریں, اس آزمائش پہ پورا اتریں جو رب تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے. میں آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.